بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے لال مسجد کے حوالے سے، لال مسجد آپریشن کے حوالے سے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے۔ ناظرین، اس کی کہانی شروع ہوتی ہے صدر جنرل ایوب کے دور میں۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام آباد میں کیپٹل کو شفٹ کیا جا رہا تھا کراچی سے، یعنی کہ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا جا رہا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام آباد کا ماسٹر پلان تشکیل دیا جا رہا تھا۔ اسی وقت کے دوران لال مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ بنیاد 1965 میں رکھی گئی جنرل صدر ایوب کے دور حکومت میں۔ انہوں نے کراچی کے جامعہ بنوریا سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں پر اپنا کوئی بہت بڑا عالم یا خطیب مہیا کریں تاکہ ہم لوگ یا ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ یہاں پر اپنی عبادات کر سکیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جامعہ بنوریا نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع راجن پور کے ایک خطیب جن کا نام مولانا عبداللہ غازی تھا، ان کو اپوائنٹ کر دیا اس مسجد کے لیے، اور 1965 میں اس مسجد کے انتظامات جو ہیں مولانا عبداللہ غازی نے سنبھال لیے۔ ناظرین، چونکہ یہ مسجد اسلام آباد کے کیپٹل کے این بیچو بیچ واقع تھی، یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے 1.5 کلومیٹر دور، پاکستان کے جو دیگر ادارے اور ایمبیسیز سے تقریباً 1.5 سے 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود تھی، یہاں پر بڑے بڑے سرکاری افسران، گریڈ 1 سے 22 تک کے افسران نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ نہ صرف افسران بلکہ فوجی افسران بھی یہاں پر جمعے کی نماز اور دیگر نمازوں کے لیے آیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم یہاں پر دیا کرتے تھے۔ یہ پہلی وجہ بنی اس مسجد کے اثر و رسوخ کی، یعنی کہ جتنے بڑے بڑے افسران تھے ان سب کا یہاں پر آنا جانا تھا، تعلقات بن چکے تھے ان سب کے مولانا عبداللہ غازی سے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ اس کے بعد 1977 کے اندر اس مسجد سے ایک تحریک شروع کی گئی بھٹو کے خلاف، تحریک نظام مصطفیٰ کے نافذ کرنے کے لیے۔ ہاں، اس تحریک کے بعد نظام مصطفیٰ تو نافذ نہیں ہوا، لیکن جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا ضرور نافذ ہو گیا۔ اس مارشل لا کے بعد جب جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے مولانا عبداللہ غازی کو بے شمار چیزوں سے نوازا، جن کے اندر جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ کے لیے پلاٹس کی الاٹمنٹ، ان کے لیے فنڈز، اور ان کو اپنے جو ان کے قریبی ساتھی تھے ان کی پہلی صف میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ افغان سوویت وار کا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے 10 ارب ڈالر کے اوپر لڑی گئی، اور اس کے اندر دنیا بھر سے جو مسلمان تھے ان کو لایا گیا جہاد کی غرض سے، اور لال مسجد پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن کی طرح ایک دوسرا گڑھ بن چکی تھی جہاں سے مجاہدین کو بھیجا جاتا تھا افغان جنگ میں، تاکہ وہ جا کر سوویت یونین کے خلاف لڑ سکیں۔ یہ بہت بڑی دوسری وجہ بنی کہ اس کا اثر و رسوخ پوری دنیا میں جتنی جہادی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کے ٹرمز بن گئے اور بڑے اچھے تعلقات بن گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ مولانا عبداللہ غازی صرف نام کے غازی نہیں تھے، یہ کردار کے بھی غازی نکلے۔ یہ اس وقت میں خود بھی جا کر افغانستان کے اندر افغان اور سوویت وار کا حصہ رہ چکے تھے، یعنی کہ انہوں نے فزیکلی خود بھی جنگ لڑی۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی مولانا عبداللہ غازی کا آنا جانا افغانستان میں رہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان وقتوں میں القاعدہ اور احمد زواری جو اسامہ بن لادن کا بڑا قریبی ساتھی تھا، ان سب نے ڈیرے ڈال لیے تھے افغانستان میں۔ اکتوبر 1998 کو مولانا عبداللہ غازی اپنے چھوٹے بیٹے مولانا عبد الرشید کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے قندھار میں گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے ایک سیکرٹ میسیج ان کو دیا تھا کہ آپ یہ سیکرٹ میسیج لے کر جائیں۔ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے مولانا عبد الرشید، انہوں نے اسامہ بن لادن کا بچا ہوا گلاس میں جو پانی تھا وہ پی لیا، جس پر اسامہ بن لادن نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جس پر مولانا عبد الرشید نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے مجاہد ہیں، فائٹر ہیں، تو میں بالکل آپ کی طرح جنگجو اور مجاہد بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کا یہ پانی پیا۔ ناظرین، یہ اس ملاقات کے بعد مولانا عبداللہ غازی
واپس آئے اور ان کو 18 اکتوبر 1998 کو لال مسجد کے باہر قتل کر دیا گیا. جب ایک نوجوان ان سے ملاقات کے لیے رکا, اس نے ان سے سلام لیا. سلام لینے کے بعد اس نے وہیں پر ریوالور نکالا اور 6 سے 7 گولیاں ان کے سینے میں اتار دی. ناظرین, یہ اس بارے میں بڑی کنٹروورسیز ہیں کہ اس کنٹروورسی میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ یہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کچھ سیکرٹ انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرنے والے تھے, اور یا پھر انہوں نے جمعہ کے خطبہ کے دوران وہ انفارمیشن لیک آؤٹ کر دی تھی. یہ تو بات تھی لال مسجد کی اہمیت کی, اس کی طاقت اور پاور کی. میں نے آپ کو 3 فیکٹرز بتا دیے. پہلا کہ وہاں پر جتنے سرکاری افسران آتے تھے. دوسرا, جنرل ضیاء الحق نے بڑا ان کو سپورٹ کیا. تیسرا, سوویت وار کے دوران جتنے بھی جنگجو تنظیمیں تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پر آتی تھی. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ لال مسجد بہت اہمیت کی حامل بن چکی تھی. ناظرین, اس کے بعد جو امپورٹنٹ ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ہے 2001 کا, جب امریکہ نے حملہ کیا طالبان کے اوپر افغانستان کے اندر. تو حکومت اور لال مسجد کے دوران جو اختلافات وہ کشیدگی اختیار کرے گی, کیونکہ یہیں سے سارے کے سارے مجاہدین افغانستان میں جا رہے تھے اور یہاں پر اختلافات شروع ہو گئے. جس کے بعد 2001 کی جنگ جب امریکہ نے چھیڑی افغانستان میں, تو جتنے بھی القاعدہ یا جتنی بھی جہادی تنظیمیں تھیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے علاقے وزیرستان میں, جنوبی اور شمالی وزیرستان میں آ کر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے, جن میں ایمن الظواہری, اسامہ بن لادن اور ترکش جنگجو اور ازبک جنگجو, یہ جتنے بھی جنگجو تھے یہ سارے وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ڈیرے ڈال لیے. اور میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ میں نے بینگ اے جرنلسٹ یہاں پر خود وزٹ کیا اور میں نے یہ ساری جگہ دیکھی ہیں. یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے ڈیرے ڈال لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اب یہاں پر رکیں گے. جس کے بعد پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا عالمی طاقتوں کا, برطانیہ سے, امریکہ سے, کیونکہ ان کی فوجیں جو ہیں وہ یہاں پر آپریشن کروانا چاہتی تھی اور پاکستان پر مشرف کے اوپر دباؤ باقاعدہ ڈالا جا رہا تھا. شوکت عزیز جو ہیں اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ آپریشن کریں. تو ناظرین, یہ جب آپریشن کے بارے میں چہم گوئیاں شروع ہوئی تو القاعدہ اور دیگر جو جہادی تنظیمیں تھیں انہوں نے پاکستان کے اندر اپنا ایک پلان لانچ کیا. انہوں نے اس پلان کے لیے شیخ عیسیٰ مصری کو مدعو کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جا کر اس آپریشن کی مخالفت کرو کہ فوج ہمارے خلاف آپریشن نہ کر سکے. عیسیٰ مصری تھے, مولانا عیسیٰ مصری, ان کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی بک چھپوائی اور وہ پورے پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء کرام تھے ان سے انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی, جن کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد قاضی, حسین احمد اور اس طرح کے مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء کرام شامل تھے. اور ان سے ملاقات شروع کی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں فتویٰ جاری کریں کہ یہ افواج اگر آپریشن کرتی ہیں جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان میں تو یہ حرام ہے, یعنی کہ آپ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. کیونکہ نظر آ رہا تھا القاعدہ کو اور جہادی تنظیموں کو کہ یہاں پر اگر آپریشن شروع ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, کیونکہ امریکہ آلریڈی افغانستان میں داخل ہو چکا تھا. اس لیے انہوں نے عیسیٰ مصری کو بھیجا اور اس نے ملاقاتیں شروع کر دی, جو کہ اپنی ملاقاتوں میں ناکام رہا. زیادہ تر علماء نے اس کی مخالفت کر دی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, فتوے جاری کروائے گئے. لیکن عیسیٰ مصری اس کے بعد پہنچے لال مسجد میں مولانا عبداللہ غازی کے ان 2 بیٹوں کے پاس, مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید کے پاس. انہوں نے آ کر ان کے سامنے پوری روداد بیان کی کہ آپ فتویٰ جاری کریں کہ پاک فوج کے جو افسران ہیں یا فوجی جو ہیں جو وزیرستان میں آپریشن کریں ہیں, اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کو شہید نہیں بلکہ ان کو ہلاک کہا جائے, کیونکہ وہ کفر کے ساتھ ہیں, اور ان کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے, جو کہ فتویٰ جاری کیا گیا لال مسجد کی جانب سے. اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا. القاعدہ اور دیگر جہادی تنظیمیں جو ہیں وزیرستان سے جو آپریٹ کری تھی انہوں نے اپنے رابطے تیز کر دیے مولانا عبدالرشید اور مولانا عبدالعزیز کے ساتھ, اور ان کو پوری یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ نفاذ شریعت کا اعلان کر دیں پاکستان میں اور بغاوت کا اعلان کر دیں اس حکومت کے ساتھ, کیونکہ یہ حکومت جو ہے کافروں کی حکومت ہے. اس طرح کے فتوے جاری کروانے کی کوشش کی گئی, جس پر یہ ان کی باتیں ان کے سر چڑھ کر بولنے لگی
اور یہ اس سے کنونس ہو گئے، جس پر انہوں جتنے بھی یہ جہادی تنظیمیں تھیں انہوں نے گارنٹی دلوائی تھی مولانا عبدالرشید اور عبدالعزیز کو کہ پاکستان کے اندر دیوبند کے 13,800 مدرسے جتنے بھی ہیں ان کے 8 لاکھ طلبہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ نفاذ شریعت کا اعلان کرتے ہیں۔ فتویٰ تو آلریڈی یہ لوگ جاری کر چکے تھے پاک فوج کے خلاف۔ پھر اس کے بعد پریشر بڑھتا گیا جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کی حکومت کے اوپر کہ آپ آپریشن لانچ کریں۔ اس آپریشن کے لیے جو ہے جنرل مشرف بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وجہ سے جو یہ لال مسجد ہے انہوں نے ان کی باتوں میں آ کر جہادی تنظیموں کی انہوں نے نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا، اور 2007 کے اندر انہوں نے نفاذ شریعت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی ٹیریٹری ہے لال مسجد کی اس کے اندر نفاذ اسلامی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پر 6 سے 7 ہزار سٹوڈنٹس اس وقت موجود تھے، جن میں 3,000 خواتین اور لگ بھگ 4 سے 5 ہزار مرد جو حضرات تھے وہ ان کے سٹوڈنٹس تھے۔ وہ ڈنڈا بردار ایک فورس تیار کر لی گئی۔ انہوں نے کہا حکومت کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ آپ اسلام آباد کی حدود میں اور پاکستان کے اندر جتنے ویڈیو سینٹرز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائیں۔ تو دوسری جانب وزیرستان کے اندر ملا بیت المحسود جو ہے اس نے وہاں پر امارات اسلامی وزیرستان کا نعرہ لگا کر اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنانا چاہیے جو کہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت تھا، چونکہ دونوں جانب سے ہمہ وقت حکومتی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا، ایک طرف اسلام آباد کے بیچوں بیچ تو دوسری جانب وزیرستان۔ آپریشن کے لیے جب پاک فوج نے تیاریاں شروع کی تو 2004 میں باقاعدہ طور پر یہ عیسیٰ المصری کے جن کا میں نے بتایا انہوں نے پورے پاکستان میں وزٹ کرنا شروع کر دی۔ پاکستان کے بڑے بڑے جتنے شہر تھے، ملتان، کراچی، اسلام آباد، لاہور، انہوں نے لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ یہاں سے جنگجو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پر شامل ہوں۔ لیکن دوسری جانب وزیرستان کے اندر لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، جنگجو بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہ پاکستان کے لیے ایک سر درد بن چکا تھا۔ دوسری جانب پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب جب یہ دھمکی دی گئی حکومت کو لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید کی جانب سے کہ اگر آپ ان کو بند نہیں کریں گے تو ہم خود سے ان کے اوپر حملے شروع کر دیں گے، اس دوران کشیدگی بڑھتی گئی حکومت اور لال مسجد کے دوران۔ اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے جی توڑ کوششیں کی، جس کے لیے امام کعبہ کو بھی پاکستان بلوایا گیا، جنہوں نے پاکستان کے حق میں باتیں کی۔ فیصل مسجد میں 4.5 لاکھ نمازیوں نے ان کی قیادت میں نماز ادا کی، اور اس کے علاوہ چودھری شجاعت اور مولانا تقی عثمانی جو کہ ان کے روحانی استاد تھے مولانا عبدالعزیز اور رشید کے، اور ان کے والد کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ان تک کو بھیجا گیا لال مسجد کے اندر کہ آپ اس طرح کے حکومت سے ٹکر نہ لیں ورنہ یہ ایک بھیانک انجام کی طرف آپ لے جائیں گے۔ لیکن مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید دونوں کے سر پر وہ جادو چڑھ کر بول رہا تھا جو جہادی تنظیمیں اور القاعدہ نے ان کے دماغوں میں پھونک دیا تھا۔ یہ لوگ ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے تھے۔ پھر ایک ایسا کام کیا انہوں نے جو کہ لال مسجد کے لیے سب سے خطرناک ترین کام بن چکا تھا۔ وہ کام تھا اسلام آباد کے اندر موجود ایک چائنیز مساج سینٹر۔ اس چائنیز مساج سینٹر کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے جامعہ حفصہ کی طالبات نے چلڈرن لائبریری کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اس کو یرغمال بنا لیا تھا وہاں پر موجود لوگوں کو، جس کے بعد حکومت نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اور اس وقت طالبات نے کہا تھا یا شریعت یا شہادت، اس طرح کے سلوگنز اس وقت ریز کیے گئے تھے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، آپ لازمی سنیے گا۔ تو اس وقت ان طالبات نے کہا یا شریعت یا شہادت، انہوں نے کہا کہ یہاں پر شریعت نافذ ہوگی یا پھر ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں گے۔ یہ برقع پوش خواتین وہاں پر موجود تھیں اور انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا چلڈرن لائبریری کا۔ اب ویڈیو شاپس کے اوپر انہوں نے حملے شروع کر دیے اسلام آباد کے عین بیچوں بیچ۔ یہ انتہائی خطرے کی بات تھی حکومت کے لیے کہ ایک جانب وزیرستان میں ان کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف اسلام آباد کے بیچوں بیچ یہ کام کیا جا رہا تھا۔ جون 2007 کو ایک حرکت جو لال مسجد کے
انتظامیہ تھی ان کو مہنگی پڑی وہ یہ کہ انہوں نے اسلام آباد کے پوش ترین ایریا فیٹ کے اندر ایک چائنیز مساج سینٹر کے اوپر اٹیک کیا، وہاں پر موجود 3 پاکستانی گارڈز کو یرغمال بنایا، 7 چینی خواتین کو وہاں سے اغوا کیا اور اٹھا کر لال مسجد لے آئے، جس کے بعد چین کے اندر تشویش پیدا ہو گئی۔ چونکہ چین پاکستان کا بڑا گہرا دوست تھا، پاکستان اور چین کے بڑے زبردست تعلقات تھے، اس لیے پاکستان جو ہے اس کی پریشانی میں ڈبل اضافہ ہو گیا، یعنی کہ پہلے امریکہ برطانیہ کی طرف سے بیرونی دنیا سے دباؤ آ رہا تھا کہ آپ آپریشن کریں ان لوگوں کے خلاف، اور دوسری جانب چین سے بھی آنا شروع ہو گیا۔ چین کا ماننا یہ تھا کہ یہ حرکت جو ہے، جو چین میں صوبہ سنکیان ہے وہاں پر موجود اغیور مسلمان جو ہیں ان کی جانب سے یہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے اپنے ڈیلیگیشن بھیجنا شروع کر دیے، لیکن کوئی جو ہے وہ لائحہ عمل طے نہیں ہو رہا تھا۔ حکومت نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، جس پر چینی سفیر نے اس وقت کے چودھری شجاعت کی ریکویسٹ کی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور اس نے ان ملاقاتوں میں کہا کہ آپ ان کو درخواست کریں کہ یہ چھوڑ دیں، جس کو براہ راست ان کی بات کروائی گئی چودھری شجاعت کے ذریعے چینی سفیر اور مولانا عبدالعزیز کے درمیان، اور اس کے بعد انہوں نے ان چینی خواتین کو چھوڑ دیا۔ لیکن چین کے صدر جو تھے ہو جن تاؤ، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو فون کیا اور کہا کہ ہمیں شک ہے کہ اس کے پیچھے غیر مسلمان ہیں جو چینی ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ ہمیں وہ جو غیر ملکی جنگجو ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیں، لیکن کسی صورت مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید اس چیز پر قائل نہیں ہو رہے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ حکومت کو ان کے خلاف آپریشن کا آغاز کرنا پڑا۔ اس آپریشن کا آغاز کر دیا گیا، اور وہاں پر موجود جو طالبات اور طالب علم تھے ان سے حکومت نے باہر سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ہم ان کو اپنا ڈیٹا رجسٹر کرائیں اور یہاں سے پرامن طریقے پر جا سکتے ہیں، پرامن طریقے سے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ایسا اعلان کرنے کے بعد لال مسجد کے باہر بچوں کے والدین کی لائنیں لگی اور وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے، جس کے بعد حکومت نے لال مسجد کی بجلی اور پانی کو بند کر دیا گیا اور وہاں پر آپریشن لانچ کر دیا گیا باقاعدہ طور پر۔ اب بات بگڑ چکی تھی، یہاں پر طالب علموں نے مورچہ بنا لیے تھے، سرنگیں بنا لی تھی، کلاشنکوفوں کے منہ افواج اور پولیس والوں کی جانب کر دیے، اور اس کے بعد وہ رات آئی 3 جولائی 2007 کی جب آپریشن سائلنس کا آغاز کیا گیا۔ یہ آپریشن سائلنس اس وقت لال مسجد کے خلاف کیا گیا، اور اس آپریشن کے آغاز میں پہلے ہی روز تقریباً 27 کے قریب طالب علم اور 2 رینجرز کے جوان جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس دوران بے شمار سٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ اپنے والدین کو ملنے کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ اس موقع پر جب دیکھا گیا کہ آپریشن اتنا سخت ہو گیا ہے اور ایک کابینہ بیٹھی اس مسجد کے اندر، اور اس کابینہ نے یہ فیصلہ لیا کہ مولانا عبدالعزیز جو ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور وہ کسی اور جگہ سے جا کر اس نفاذ شریعت کے لیے کام کریں گے پاکستان کے اندر۔ ان کو امید تھی کہ پاکستان کے جو باقی 13,800 مدارس ہیں وہ ان کے سپورٹ کے لیے نکل آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور القاعدہ کو بھی یہ خطرے میں بات نظر آ رہی تھی۔ جنگجو جتنے بھی تھے وزیرستان میں ان کو اپنے لیے اب موت سر پر منڈلانا نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ مولانا عبدالعزیز نے اس وقت برقع پہن کر 4 جولائی کی رات کو باہر نکلے خواتین کے ساتھ۔ جب ایک پولیس والے نے دیکھا کہ یہ خاتون اس کا قد ذرا باقی خواتین سے زیادہ ہے تو شک کی بنا پر ان کو روکا گیا، تو ان کا جب نقاب اٹھایا گیا تو اس میں مولانا عبدالعزیز موجود تھے، جن کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بعد میں پی ٹی وی پر اسی حالت میں سامنے پیش بھی کیا گیا۔ ناظرین، اس صورتحال کے بعد مورال ڈاؤن ہو گیا۔ مولانا عبدالرشید اس وقت اپنے چند طلباء کے ساتھ ایک تہ خانے میں محصور ہو گئے۔ حکومت نے ایک آخری کوشش کی اور چودھری شجاعت حسین کو لال مسجد میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ سرنڈر کر دو۔ اس کے لیے مولانا تقی عثمانی، ایدھی، عبدالستار ایدھی اور اس طرح کے بے شمار جو بڑے بڑے حکومتی وزراء اور علماء اکرام تھے پاکستان کے، انہوں نے فون پر رابطے کیے مولانا عبدالرشید سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سرنڈر کر دو، یہی حل ہے۔ لیکن مولانا عبدالرشید سیم اسی ٹائم پر اسی بیسمنٹ سے وزیرستان میں موجود ان جہادی تنظیموں سے مسلسل رابطے میں تھے، جہاں سے ان کو آرڈرز مل رہے تھے کہ آخری گولی تک آپ نے لڑنا ہے۔ تو ناظرین، ایسے ہی یہ لڑائی جاری رہی اور یہ لڑائی اس وقت اپنے اختتام کو پہنچی جب
اس آپریشن کا تیسرا روز پہنچا تو اس روز بھی تقریباً 70 کے قریب جو ہیں طالب علم مارے گئے. طالب علم میں ان کو نہیں کہوں گا, وہ جنگجو تھے, ٹرینڈ تھے, اور چائنا کا اس بارے میں خدشات تھے کہ یہاں پر جو غیر مسلمان ہیں وہ موجود ہیں. 4 جولائی کو یہ نکلے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد سے برقع پہن کر. میں نے آپ کو بتایا کہ اسی رات ایس ایس جی کمانڈو تھے لیفٹیننٹ کرنل ہارون, ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا, جس کے بعد آپریشن میں تیزی آ گئی. اور آپریشن کے 7ویں روز جب ایس ایس جی کمانڈوز اس بیسمنٹ کے قریب پہنچے تو وہاں پر اس پورے کے پورے بیسمنٹ کو تباہ کر دیا گیا, جس میں مولانا عبدالرشید جو کہ مولانا عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی تھے, جنہوں نے پانی پیا تھا اسامہ بن لادن کا, وہ اس حملے میں مارے گئے. اس کے بعد حکومت نے جتنی بھی صحافتی تنظیمیں تھیں, جتنے بھی صحافی تھے, ان کو وزٹ کروایا گیا اور پتہ چلا کہ اندر بے شمار اسلحہ, راکٹ لانچرز, خودکش جو جیکٹس ہیں وہ اندر سے ملی. اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ایک ضد سے جو رہ گیا وہ یہ کہ یہ مذاکرات اس صورت میں کامیاب نہیں ہو پائے, چونکہ یہ لال مسجد کے جو اس وقت کے لوگ لیڈرز تھے, انہوں نے غیر ملکی جنگجوؤں کو دینے سے انکار کر دیا تھا. اور بعد میں وہ چینی خدشات درست ثابت ہوئے. وہاں سے 70 افغانی جنگجو اور 15 کے قریب غیر ملکی جنگجو بھی پکڑے گئے. ان کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی, جن میں 12 غیر چینی مسلمان بھی موجود تھے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی کہانی, آج کی سٹوری لال مسجد کے حوالے سے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں, کامنٹ کریں.